السلام علیکم. جیسے کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ بجٹ نیکسٹ ویک ڈیو ہے، اور بجٹ تو دیکھیے بہت ٹف ہمارا ہے اس دفعہ کا. اس سلسلے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. آج میں اخبار دیکھ رہا تھا، یہ جو آپ پچھلے ہفتے سے میں اخبار دیکھ رہا ہوں، اس میں بڑی ایک طویل سب کی ایڈورٹیزمنٹس ہے، شکایتیں ہیں وغیرہ وغیرہ. چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اکنامک کنڈیشن چونکہ بہت ٹف ہے، اس میں ظاہر سی بات ہے ایک تو پولیٹیکل فیکٹر بھی ہے، اور پھر ایک ڈیلے بیکاز آف آپ وہ کہہ لیں کہ میں آئی ایم ایف والا ٹرانچ جو ہے وہ نہیں ملا، جس کی وجہ سے باقی اور دشواریاں ہیں. تو اس سلسلے میں دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں اس وقت ہائی لائٹ ہو رہی ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ ایل این جی والے جو ہیں اس میں مطلب کہ کافی مطلب ان کی بھی ریکویسٹ ہے کہ ان کو بھی ایک بڑا ایگزمپشن چاہیے کسٹم ڈے اور سیلز ڈیوٹی میں، چونکہ ان کو اور ان کے جو پائپ لائن پروجیکٹ ہے اس میں انہیں اس کی ضرورت ہے. اور دشواریاں بہت ہیں آئل سیکٹر میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں، آپ کا آئل کنزمپشن جو اس وقت ہے، چاہے جیسے آپ کے علم ہے کہ اکنامک سلو ڈاؤن تو ہو گیا، تو اس کا امپیکٹ تو ڈیفینیٹلی آئے گا. تو وہ جو ابھی نیا نمبر آ رہا ہے اس میں تقریباً 40% کے اراؤنڈ جو ہے وہ ڈکلائن ہے بیکاز سلو ڈاؤن. اور آپ کو جو فرنیس آئل جو ہے وہ تقریباً 70-80% اس میں آپ نے فال دیکھا. ڈیزل اسی طرح کوئی تقریباً 30-35% ہے اس میں. پیٹرول بھی جو ہے اس کی بھی سیلز ڈراپ ہوئی ہے تقریباً 20-22% کے قریب. یعنی کہ اوور آل جو ہے اس میں صرف پیٹرولیم پروڈکٹ ایک ایسا ہے. اچھا، ایک وجہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسمگلنگ آف آئل فرام ایران، جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کی بھی ویڈیوز آ رہی ہوتی، لوگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اس میں بھی مختلف آ رہا ہے سب کی. ظاہر سی بات ہے بارڈرما پورس ہے، وہ سب چیزیں تو ہیں اپنی جگہ، لیکن یہ کہ اس وہ ایک فیکٹر تو ہے. لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ اتنا زیادہ جتنا سائزبل جو وہ امپیکٹ اس کا ہے اس کی وجہ سے ہوگا. کچھ نہ کچھ تو اس میں فرق پڑا ہوگا، اور اس پہ مزید تو اور تبصرہ میں نہیں کرنا چاہتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ ہاں اکنامک سلو ڈاؤن کا امپیکٹ آیا ہوا ہے. اور لیکن جب ہمارے یہاں جب بجٹ کا سلسلہ ہوتا ہے، اب یہ دیکھیں کہ وہ سارے ایک دم لوگ چلے آتے ہیں. اسی طرح ٹیلی کام والے جو ہیں وہ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ٹیلی کام آپریٹرز جو کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو فیس اور ٹیکسز کے بجائے جو ہیں وہ ایک ایسا ماڈل اختیار کریں جو 5G کے ڈیولپمنٹ کے تحت مطلب جو وہ اس کو مطلب وہ اب دیکھیں نا. اب ایکسپیریمنٹس تو ہم کر نہیں سکتے ہیں اس سلسلے میں. اگر آپ دیکھیں تو یہ کافی ایک مشکل صورتحال ہو جاتی ہے. ایسے ہی مطلب ایک ٹف سچویشن ہے بیکاز آئی ایم ایف کا اتنا ڈیلے ہو گیا ہے، اور اس کی بھی مختلف وجوہات ہیں جو بار بار ہم اس کا تذکرہ تو ہر وقت ریپیٹ نہیں کر سکتے ہیں. جوس انڈسٹری جو ہے ان کو بہت پرابلم ہو رہی ہے. وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، ان کے پیک جوسز جو ہے وہ تقریباً 40-45% اس میں ڈراپ آیا ہے سیل میں. اچھا دیکھیے، ظاہر سی بات ہے اب لوگوں کی پرچیزنگ پاور جو ہے وہ بھی کیا کہتے ہیں اس کا بھی عمل دخل ضرور ہوگا. اور لوگ جب افورڈ نہیں کر پائیں گے تو کہاں سے وہ لیں گے. اچھا، اس کی ان کا کہنا یہ ہے کہ 10% جو ایف ای ڈی جو لگایا تھا اس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں اس میں فرق پڑا ہے. اب جوس انڈسٹری کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ تقریباً 14 بلین کے قریب اس کا ٹیکس ریونیو کلیکشن ہے. وہ کہتے ہیں اس کا امپیکٹ ٹیکس پہ بھی آئے گا. لیکن دیکھیے یہ سلسلہ تو ابھی تو آپ اتنا مت ایکسپیکٹ کیے. ہمیشہ یہ آپ کا جب ٹیکس کا ایک سیزن ہوتا ہے اس میں سب اپنے اپنے وہ لے کر آ جاتے. اسی طرح ٹبیکو انڈسٹری والے جو ہے وہ بھی ایک دم آ گئے ہیں. چونکہ ٹبیکو میں تو ایک دو وجہ ہے. اس میں تو ایک تو چونکہ انجریز بھی ہے، اس کی وجہ سے بھی ایک فیکٹر ہے جو ایک کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو ڈسکریج کیا جائے. تو اس میں بھی کہتے ہیں 2%, 200% کے اراؤنڈ جو ٹیکس ہے اس کا بڑا امپیکٹ آیا ہوا ہے. اور آدھا تو جو مارکیٹ میں جو مطلب انلیگل جو لیجیمیٹ نہیں کرایا جاتا ہے، جو سیلنگ ہو رہی ہے، 50% سیل ڈراپ ہو گئی ہے اس کی. چونکہ 50% کے قریب تقریباً کہتے اسمگلڈ وہ سگریٹ آ جاتی ہے. وہ ظاہر سی بات ہے آپ کے بارڈر پورس سے پھر وہی ہو جاتا ہے. افغانستان سے بھی چیزیں وہ کچھ چیزیں ان کو وہاں مطلب کہ سستی مل جاتی ہیں جو کہ شاید یہاں آ جاتی ہوں. تو اس قسم کا سلسلہ ہے. تو دیکھیے
یہ جو ہے نا یہ ٹرینڈ ہر اس میں بجٹ کے دوران یہ رہتا ہے، کوئی نئی چیز تو نہیں ہے یہ جو ہے، اور آپ یہ بھی ایک لسٹ چلتی جائے گی، اس کے بعد بجٹ آئے گا، بجٹ کے بعد بھی اچھا بجٹ تو دیکھیے نا کوئی بہت زیادہ اس میں ایکسپیکٹیشن نہیں ہونی چاہیے، چونکہ پاکستان ایک ڈیفیکلٹ سچویشن سے گزر رہا ہے، اس کو بیلنس آؤٹ بھی کرنا ہے، کچھ چیزیں ایسی کرنی ہیں جو آئی ایم ایف کو بھی ایکسیپٹیبل ہو، تو اس حساب سے بھی ظاہر سی بات ہے کچھ ٹیکسز ان کو ایسے لگانے پڑیں گے جو وہ بھی اگین وہ آئی ایم ایف کا ایک عمل دخل بہت ہوگا. دیکھیں نا آئی ایم ایف کا عمل دخل اس لیے ہوگا جب آپ پیسے لے رہے ہیں، جو لینڈر جو ہوتا ہے اس کو تو ایک کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ایک کولیٹرل چاہیے ہوتا ہے یا اس کو کوئی گارنٹی چاہیے ہوتی ہے، تو اس کو اپنی پیسوں کی زیادہ فکر ہوتی ہے. جب تک اکانومی جو ہے وہ انکم نہیں جنریٹ کرے گی تو یہ چیز تو ہو نہیں سکتی ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ایک حکومت کو اب یہ بھی کرنا چاہیے کہ اس قسم کے جو آپ جو ریلیف دے رہے ہوتے ہیں ان سے بھی ایک کمٹمنٹ لینا چاہیے کہ جو آپ کے جن کو آپ یہ دے رہے ہیں ریلیف، کہ آپ یہ لکھ کے دیجئے کہ انڈسٹری کتنا ٹیکس ہمیں مطلب دو چیز ان سے لینا چاہیے جو میں بار بار کہتا ہوں. ایک تو آپ ٹیکس کنٹریبیوشن کتنا اس میں کتنا اضافہ ہوگا اور اس میں کتنی جابز میں اضافہ ہوگا، کتنی جاب بچے گی جو ابھی وہ ہو رہی ہے. ایوری تھنگ شوڈ بی ان، دیکھیے باتوں میں نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی چیز بھی ہو اگر وہ ڈاکیومنٹ ہو جاتی ہے نا تو دیکھیے بڑا مشکل ہوتا ہے پھر اس کو ڈیفینڈ کرنا، چونکہ آپ تو رائٹنگ میں دے رہے ہوتے ہیں. جیسے پاکستان کو کچھ چیزوں میں ایسے میں جو آپ نے کمٹمنٹ کیا ہوا ہے تو آپ آئی ایم ایف کا تو یہی دیکھ رہے ہیں نا، رائٹنگ میں دیا ہوا ہے نا. 3 مہینے میں جو پچھلی حکومت تھی اس نے یہ ٹرینڈ سیٹ کیا تھا کہ 3 مہینے کے بعد آپ کا آئی ایم ایف کے پاس وہ ریویو کے لے جائے گا. تو آپ کو کتنی مشکل ہو رہی ہے آپ دیکھیے. تو رائٹنگ میں کوئی چیز دے دیں تو اس میں دشواری بہت ہوتی ہے کیونکہ آپ اس کو پکڑنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے. اچھا دوسری جو ایک تھوڑی سی بات کر لیں، پرائم منسٹر ہمارے جو ترکیہ گئے تھے اس میں انہوں نے اس وقت ایک یہ اس کا اظہار کیا ہے کہ 5 بلین کا 3 سال میں ہمارا ٹریڈ ہونا چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ واقعی یہ ہونا اس لیے چاہیے کہ اب آپ دیکھیے اس وقت انڈر بلین کا ہمارا ٹریڈ ہے، جس میں سے ریشیو جو ہے ایکسپورٹ اور امپورٹ کا 40-60% کا ہے. تو ویری سیڈ کہ اتنی اچھی ریلیشن شپ ترکی کے ساتھ ہماری ہے، اتنے ہم اس میں ایکسپلور بھی کر سکتے ہیں اپرچونٹی کو. ہمیشہ ہم صرف بات کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کیوں نہیں ہم پروگریس کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ میں یہ سوچ رہا تھا اگر ہم صرف تھوڑا تھوڑا آپ ایک یہ ٹارگیٹ رکھیے کہ جو اپنے ٹارگیٹس ہیں چھوٹی چھوٹی بھی کنٹریز ہیں، آپ تقریباً کوئی 15-20 کنٹریز کو ٹارگیٹ کیجئے اور آپ 0.5 to 1 بلین اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ 10-12 بلین تو آپ کا ایکسپورٹ یہیں پہ بڑھ جاتا ہے اگر آپ اس میں کچھ کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ اس کے لیے ہمیں دیکھیے وہ کمٹمنٹ چاہیے، ہمیں مطلب ہمت چاہیے، ہمیں مطلب کوشش کرنی پڑے گی اس میں. اور جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تو دیکھیں نہیں ہوگا. دیکھتے ہیں بجٹ آتا ہے، بجٹ میں کوئی اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشن بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ بہت ٹف ہے. لیکوڈیٹی کا بڑا ایک پرابلم سب سے بڑا جو ہے ایک ہائر آپ کا جو ریٹ ہے پالیسی ریٹ، لیکوڈیٹی جو ہے بالکل اسکویز ہوئی ساری جو آپ وہ دیکھیے کہ گورنمنٹ بانڈ کی طرف انویسٹمنٹ آپ کے گورنمنٹ پیپر میں ہوا ہے. تو یہ سب دشواریاں ہیں، لیکن یہ کہ وقت کے ساتھ امید یہی کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ بہتری آئے گی. اور ہم تو آپٹمسٹک بات ہمیشہ کرتے ہیں، آپٹمسٹ ہیں مطلب کہ کوئی امید سے انشاءاللہ کہ ایک دن آئے گا یہ بہتری ان سب چیزوں میں آئے گی انشاءاللہ. انٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو.